السلام علیکم ناظرین، ہالووین کیا ہے؟ یہ کون سا فیسٹیول ہے جس میں شیطان کی مثل خوفناک کاسٹیوم اور ماسک پہنے جاتے ہیں اور اس رات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہالووین دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ہالو پلس ایوننگ۔ ہالو کا مطلب ہے انتخاب کرنا، مقدس سمجھ کر اختیار کرنا، اور ایوننگ کا مطلب ہے شام۔ ناظرین، اس تہوار کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ مورخین کے مطابق 2000 سال پہلے یورپی ممالک میں ایک ساوین نامی تہوار منایا جاتا تھا، جس کا مقصد گرمیوں کے اختتام، فصل کی کٹائی اور سردیوں کی تیاری کے موقع پر جشن منعقد کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ اور مردہ لوگوں کی دنیا کے درمیان موجود حد ختم ہو جاتی ہے اور مردہ لوگوں کی روحیں زندہ لوگوں کی دنیا میں آ جاتی ہیں۔ اپنے مرحوم رشتہ داروں کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے یہ لوگ رات کے وقت لکڑیوں کا ایک الاؤ جلا کر اس کے گرد اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور جانوروں کی قربانی بھی دیتے تھے۔ ناظرین، تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہالووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس سے ملتا ہے، جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سردیوں کو یہ قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے، کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھیں۔ اس موقع پر ان کا لباس بھی بہت عجیب و غریب ہوا کرتا تھا۔ عمومی طور پر یہ لباس کسی مرے ہوئے جانور کے سر اور کھال پر مشتمل ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس تہوار کا نام ہیلووین پڑ گیا اور لوگوں نے جانور کی کھال اور سر پر مبنی لباس کو مختلف قسم کے عجیب و غریب ملبوسات سے بدل دیا۔ آج ہیلووین کے موقع پر خوفناک سے خوفناک حلیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، ان قبائل کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ اس موقع پر جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجاتے تھے۔ جب 8ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہالوز ایوز کہلاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر ہالووین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہالووین کی اہمیت کم نہ ہو سکی اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے۔ ناظرین، امریکہ دریافت ہونے کے بعد بڑی تعداد میں یورپی باشندے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور رسم و رواج اور تہوار بھی لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہالووین میری لینڈ اور جنوبی آبادیوں میں یورپی تارکین وطن مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر منایا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آ کر آباد ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ ملا اور شہرت ملی، اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں، جن میں ٹرک اور ٹریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جزو ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ہالووین پارٹیاں عام ہونے لگیں، جن میں بچے اور بڑے شریک ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں کھیل کود اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے کاسٹیوم پہنے جاتے تھے۔ اس دور کے اخباروں میں اس طرح کے اشتہار شائع ہوتے تھے، جن میں ایسے بحروب دھارنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ دہل جائیں۔ ناظرین، 1950 کے لگ بھگ ہالووین کی حیثیت مذہبی تہوار کی بجائے ایک ثقافتی تہوار کی بن گئی، جس میں دنیا کے دوسرے حصوں سے آنے والے تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز میں حصہ لینے لگے۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہالووین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نت نئے کاسٹیوم اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا شروع کیں اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہالووین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں سعودی عرب میں بھی ہالووین کا تہوار منعقد کیا گیا، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے سعودی عرب میں اس تقریب کے انعقاد پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے
اسے اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دیا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ سعودی عرب جیسے اسلامی ملک میں اس طرح کا تہوار منانا کسی صورت مناسب نہیں اور غیر مسلموں کی پیروی کے مترادف ہے۔